السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، پنجاب میں زراعت پر حکومت کی توجہ کتنی ہے اور وہ کیا پرفارم کر رہی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اگر ہم دیکھیں تو کپاس کا پیداواری ہدف اس سیزن میں مکمل نہیں ہو سکا۔ گندم جیسے ہی کاشتکار کے ہاتھ سے نکلی اس کی قیمت بڑھ گئی۔ چاول اس وقت اتر رہا ہے لیکن اس کی قیمت بھی کاشتکار کو کم مل رہی ہے، اور کھاد پر دی گئی سبسڈی پر بھی کاشتکاروں کو تحفظات ہیں۔ تو ان سب ایشوز پر بات کریں گے آج اپنے اس پروگرام میں، اور ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایگری گریجویٹ ہیں اور پارلیمانی سیکریٹری ہیں ندیم قریشی صاحب ملتان سے، اور پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے۔ کھاد پر بھی ان کی نظر ہوتی ہے، پیسٹیسائڈ کے ایشوز کو بھی وہ جانتے ہیں، اور اگرچہ ہیں شہر سے ایم پی اے لیکن ایگریکلچر ایشوز پہ وہ نظر ضرور رکھتے ہیں۔ السلام علیکم قریشی صاحب۔ ہمارے ساتھ خالد کھوکھر صاحب ہیں، پاکستان کسان اتحاد کے چیئرمین ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ندیم قریشی صاحب کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں۔ ندیم صاحب، حکومت کی نظر میں زراعت کہاں ہے، ترجیحات کہاں ہے؟ پیداواری ہدف خاص طور پہ بڑی فصلوں کا پورا نہیں ہوا، خاص طور پہ کپاس کا نہیں ہوا، گندم کے ریٹ کے حوالے سے جیسے میں نے اوپننگ میں کہا ایشوز ہیں۔ کہاں کیا کہیں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ بزدار حکومت، کیبنٹ، حکومتی اراکین اسمبلی کا کوئی پریشر حکومت پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوانی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ایک بڑا اہم ٹاپک آپ کا، تو مطلب پروگرام بھی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں، پاکستان میں کبھی بھی کسی حکومت کی پرائرٹیز میں ایگریکلچر نہیں رہا۔ میں ایز اے پاکستانی، ایز اے ایگریکلچر گریجویٹ جب پوری دنیا کو دیکھتا ہوں، جو دنیا کو اکانومیز جو دنیا کو لیڈ کر رہی ہیں، انہوں نے اپنے نیچرل ریسورسز کو اپنی اکانومی کی بیک بون بنایا۔ بد نصیبی یہ رہی کہ بالخصوص پچھلے 20 سے 30 سال میں، ان 3 دہائیوں میں ہماری ایگریکلچر بجائے آگے جانے کے وہ بیک فٹ پہ گئی ہے۔ آپ نے عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ کا ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ ہر صورت جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ ضرور جائے گا۔ آپ پچھلے 20 سال کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں، ویٹ کا پروڈیوسر، ویٹ کا گندم کا کاشتکار، جب اس کی کراپ آتی تھی تو صرف سرکاری باردانہ لینے کے لیے جس طرح سے وہ پریشان بلکہ رسوا ہوا کرتا تھا، اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ آپ پچھلی دونوں سیزنز میں دیکھیں کہ عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ نے ایسا میکانزم بنایا کہ نہ صرف باردانہ ان کو پراپر پرووائڈ کیا گیا، بلکہ مڈل مین کے رول کو منیمائز کیا گیا، اور 100% انشور کیا گیا کہ کاشتکار کو اس کی رقم بر وقت ملے اور اس کے ریٹ کے مطابق ملے۔ بہنے ہی شوگر کین کا کاشتکار جب گندم کاشت کرتا تھا تو شوگر ملز کے باہر 3-3 4-4 کلومیٹر تک لائنز لگی ہوتی تھی ٹرالیز کی۔ ایک تو نہ صرف اس کی کراپ ان لوڈ ہوتی تھی، ان لوڈ نہیں ہوتی تھی، سیکنڈ اس کے ساتھ جو ریٹ طے تھا، جو سپورٹ پرائز شوگر کین کی ہوتی تھی 190 یا 180، وہ اس کو بتائی وہی جاتی تھی، لیکن اس کو سی پی آر دی جاتی تھی، ایک ورڈ مطلب ایک ڈاکومنٹ دیا جاتا تھا کیش کی بجائے، جس پہ اس کو 130 اور 40 روپے من کے حساب سے پیمنٹ کی جاتی تھی، اور پھر 6 ماہ سال پیمنٹ نہیں ہوتی تھی۔ یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے، تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے انشور کیا۔ آپ شوگر کین کے کاشتکار سے پوچھیں، گندم کے کاشتکار سے پوچھیں کہ کون سی گورنمنٹ ہے جس نے پچھلے 20 سالوں میں پہلی بار اس کی نہ صرف رقم اس تک پہنچائی بلکہ چیزوں کو ایز کیا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، اس کی ترجیح ہے پاکستان کی ایگریکلچر کو سپورٹ کرنا اور پاکستان کی ایگریکلچر کو اوپر لے کر آنا۔ ہم آج سمجھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل کی وجہ پچھلے 2 سال میں نہیں آئی۔ اگر ہم ماضی کی بات کرتے ہیں کچھ لوگوں کو غصہ آتا ہے، لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں لانگ ٹرم پالیسیز بنائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں آج بھی دالیں، پلسز 95% امپورٹ ہوتی ہیں بیرون ملک سے۔ مطلب ہم نے اپنی ایگریکلچر کے حوالے سے نہ ہماری کو کراپ زوننگ رہی۔ ماضی میں ہم نے کاٹن ایریاز میں شوگر ملز کو پروموٹ کیا، ہم نے اپنے کاٹن انڈسٹری کو تباہ کر کے اپنی اس ٹیکسٹائل انڈسٹری کو تباہ کیا جو پوری دنیا کو بالخصوص مڈل ایسٹ کو لیڈ کیا کرتی تھی۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بطور حکومتی رکن اسمبلی کہ سردار عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ کی پرائرٹی نمبر 1 ایگریکلچر ہے۔ اگر 5 دریاؤں کی یہ زمین پنجاب، ایگریکلچر پاکستان پنجاب کا بوسٹ ہوتا ہے، ہم نہ صرف پورے ملک کے ایگریکلچر کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، ہماری فوڈ نیڈز پوری ہو رہی ہوں گی۔ ہم جیسے ماضی کے سنہرے دور میں تھے، ہم اس دور میں واپس آ سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن اگر آپ نے بڑی پرفارمنس گنوائی ہے
لیکن آپ بتاتے ہیں کہ کپاس کا پیداواری ہدف کیا تھا اور اس دفعہ تقریباً 50% بھی کی نہیں رہی آپ کے اس پیداواری ہدف کے مطابق آپ کو نہیں ملا. آپ نے گندم کی میں نے بات کی اوپننگ میں آپ کو کہا کہ گندم جیسے ہی کاشتکار کے ہاتھ سے نکلی اس وقت کیا پرائس ہے, اس کا فائدہ کیسے لوگوں کو عوام کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے, اس پہ میں بات کرتا ہوں. لیکن خالد کھوکھر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جو بات ندیم قریشی صاحب سمجھ رہے ہیں حکومتی اراکین اسمبلی یا حکومت سمجھ رہی ہے ویسے ہی ہے, یا آپ اس کو بالکل مختلف دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جی. ان کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں, لیکن ایک تو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھا دی گئی اس حکومت میں, کاشتکار کو سبسڈی نہیں دی گئی. کووڈ-19 میں پرائم منسٹر صاحب نے بذات خود اناؤنس کی 63 بلین کی سبسڈی, اس کے بعد اس کو 50 کر دیا گیا. 50 کے بعد اب تک میں اس کو زیرو سمجھ رہا ہوں, کیونکہ ان 8-9 مہینوں میں اس میں کپاس کی فصل کو وہ سبسڈی مل رہی تھی, وائٹ فلائی کی 6 ارب تھی, فرٹیلائزر کے لیے تھی, رائس کے لیے فرٹیلائزر کے لیے تھی, لیکن وہ فصلیں ختم ہو گئی, نہیں ملی. اب گندم آگے, گندم کاشت اور DAP کے اناؤنس کی گئی, ECC میں پاس بھی ہوئی, لیکن وہ حفیظ شیخ صاحب نے اس کو روک لیا کہ جی ہم آٹے پہ دیں گے. یعنی کاشتکار کو وہ سبسڈی نہیں ملی, ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی. دوسرا یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں, سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کاشتکار سے جو گندم کی بات کر رہے ہیں, گندم گھر سے زبردستی اٹھائی گئی. کاشتکار کو اجازت دی گئی کہ 25 من گھر رکھ سکتے ہو. آج بیج کا مسئلہ اسی لیے بنا ہوا ہے, یعنی کہ عقل مندی سے کام نہ کیا گیا. اس چیز کو فوکس نہ کیا گیا کہ کل کو سیڈ بھی اگلے سال بھی ہم نے کاشت کرنی ہے. کاشتکار لیکن مور دین 50% کاشتکار اپنے پاس سے سیڈ استعمال کرتا ہے. ہمارے پاس سرٹیفائڈ سیڈ اتنا نہیں ہوتا, اس کی کمی ہوتی ہے ہمیشہ, نہ ہی سرٹیفائڈ سیڈ اتنا بنتا ہے, بلکہ سیڈ کمپنیوں کو بھی پرچیز نہ کرنے دی گئی. آج اس وقت جو ہم سے گندم لی گئی تھی 1400 روپے من, اس کا جو سیڈ ہے 50 kg کا بیگ آج ہم 4000-4500 میں خرید کر رہے ہیں. یہ ظلم کی انتہا ہے. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی, اور اس میں کس کی نالائکی گن سکتا ہوں, آپ خود اندازہ کریں نا. پھر یہ ہے بس آپ نے نام نہیں لیا نا, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی کمزوری ہے. دیکھیں, ہاں آف کورس حکومت نے نہیں, میں اس سلسلے میں جا کے چیف سیکرٹری سے 2 دفعہ ملا ہوں جی. میں سیکرٹری ایگریکلچر سے ملا, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ سیڈ کمپنیز کو بلائیں, پابند کریں, ایک ریٹ دیں کہ اس ریٹ سے اوپر آپ نہیں بیچ سکتے. منافع ان کا حق ہے, لیکن جائز منافع, ناجائز منافع نہیں ہونا چاہیے. کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن نہیں بڑھنی چاہیے. اچھا, ہم سے 1400 روپے من گندم لے کے دیکھیں, ہم نے ان کو گندم دیے 10 جون تک دی ہوگی ہم نے گندم میکسیمم. اس کے فوراً بعد یہ کون سا تک بنتا ہے کہ 18 جون کو 1800 روپے ریٹ کراچی میں تھا, اور اس کے بعد 2000 ہو گیا, 2200 روپے ہو گیا. اس وقت تو کوئی کمی نہیں تھی. اور جو کہتے ہیں کہ پچھلے سال گندم کی کمی تھی, کلائمیٹ چینج کا نام دیتے ہیں. دیکھیں, یہی کلائمیٹ چینج انڈیا میں ان کی پیداوار بڑھی ہے. میں نے اگر اپنے کاشتکاروں سے رابطہ کیا تو پچھلے سال سے پیداوار کم نہیں ہے. وجہ صرف ایک ہے کہ ہماری جو پرائس تھی انٹرنیشنل پرائس سے کم تھی. میں آپ کو عرض کروں کہ آج سے 15 سال پہلے, آپ 15-20 سال پہلے لیں تو ہماری جب انٹرنیشنل پرائس سے پرائس کم تھی, ہماری گندم سمگل ہوتی تھی, ہم باہر سے امپورٹ کرتے تھے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, انہوں نے یکدم 500 روپے ریٹ بڑھا دیا, آپ کے علم میں ہوگا. تو ہماری جب انٹرنیشنل پرائس زیادہ ہوا, اس کے بعد ہم ایکسپورٹ کرتے رہے, ہم نے امپورٹ نہیں کی. اس کے بعد یہ سال تھا جس سال ہم نے انٹرنیشنل پرائس سے کم دیے کاشتکار کو. اور میں حکومت سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں اس وقت جو انتہائی ضروری ہے, اور میں کئی دفعہ میں PM صاحب کو بھی لکھ چکا ہوں, میں نے CM صاحب کو بھی کہا ہے, میٹنگ میں کہا ہے چیف منسٹر صاحب کو, پتہ نہیں ان کے سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نے ان سے گزارش کی کہ جو ریٹ 1600-1650 روپے ریٹ ہے, یہ انٹرنیشنل پرائس سے کم ہے. اس سے یہ ہوگا کہ عام آدمی کو یہی گندم اگلے سال 2500 روپے من ملنی ہے. اگر آپ انٹرنیشنل پرائس کے برابر کر دیں ریٹ, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عام آدمی کو یہ گندم 1700 روپے من ملے گی. انہیں پوچھا وہ کیسے, میں نے کہا جی اس طریقے سے, جب ہماری انٹرنیشنل پرائس سے زیادہ ہوتی ہے, جب ہماری سپورٹ پرائس 1300 روپے تھی, آپ کے علم میں ہوگا کہ کاشتکار کی گندم 1100 میں بک رہی تھی باہر, 1050 میں بک رہی تھی, 1200 میں بک رہی تھی, 1150 میں بک رہی تھی. وجہ یہ تھی کہ آپ کی گندم نے یہیں سرکل کرنا, باہر نہیں جا سکتی. اب ہماری گندم جب باہر چلی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم آ رہا ہے. میں آج بھی حکومت کو کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں. اب دکھ کی بات یہ ہے کہ سید فخر امام صاحب سپورٹ پرائس لے کے گئے 1800 روپے پوری ورکنگ کرنے کے بعد, لیکن وہاں پہ جن لوگوں نے مخالفت کی ہے
کیا ان کا زراعت سے تعلق ہے؟ رزاق داؤد کا، شیخ رشید کا، حماد اظہر کا، اعظم سواتی کا، وہ ڈاکٹر وقار مسعود جو ریٹائرڈ سیکٹری ہے کراچی سے ہے، آج کل اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہے، اس کا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، حفیظ شیخ کا، جن کا دور دور تک زراعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بات انہیں کی مانی جاتی ہے۔ اگر آپ نے ایک ایگریکلچر گریجویٹ کو جو کیلیفورنیا سے ہے، سید فخر امام، اس کو منسٹر بنا دیا ہے اور وہ زراعت کو سمجھتا ہے، خاندانی کاشتکار ہے، اس کی بات کیوں نہیں مانی جاتی؟ اگر اس کی بات نہیں مانی جاتی تو اس کی جگہ کسی اور کو لے آئیں۔ صحیح۔ اگر ایک بندہ فارمر ہے، خود کاشتکار ہے، خود کاشت کرتا ہے، کاشتکار کا درد جانتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا درد بھی وہی ہے، اس کی بات نہیں مانی جاتی، ان لوگوں کی بات مانی جاتی۔ میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، آئیں کو 100 ایکڑ کاشت کر کے تو دکھائیں ہمیں کہ کیسے گندم کاشت کی جاتی ہے۔ بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، عام آدمی کے ساتھ۔ ہم نے پچھلے سال گندم 1400 بیچی، عام آدمی نے 1800، 2000، 2200، 2800 روپے تک خریدی ہے۔ ہم نے گنا 190 سے 200 روپے من بیچا، وہ 55 روپے کلو والی، 50 روپے کلو والی چینی عام آدمی نے 105، 110 روپے تک خریدی ہے۔ ظلم تو سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کاشتکار سے بھی زیادہ ظلم عام آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ عام آدمی کون ہے جی؟ ایک غریب مزدور ہے، ایک رکشہ ڈرائیور ہے، ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، ایک چوکیدار ہے، چھوٹا موٹا ریڈی لگانے والا، کام کرنے والا، اس نے اور کچھ کھائے نہ کھائے، یعنی کہ روٹی وہ پانی میں ڈبو کے کھائے گا لیکن روٹی اس نے کھانی ہے، اسے کم از کم آٹا سستا ملنا چاہیے۔ آٹا سستا ملنا چاہیے۔ ندیم قریشی صاحب، ایک پورا سینیریو ہے جو خالد کھوکھر صاحب نے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، میں نے بھی شروع میں بات کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے کہا کہ حکومت کی پہلی ترجیح ہے زراعت، لیکن جو چیزیں ہیں اگر آپ ان کو دیکھ رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ عام آدمی کو اس پالیسی کا بہرحال ابھی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا تو بتائیں۔ رضوانی صاحب میں ایک عرض کروں، دیکھیں جو کھوکھر صاحب کے پاس اسٹیٹسٹکس ہے یہ بہتر سمجھتے ہوں گے، میں بھی زراعت کا ایک طالب علم ہوں۔ میں ایک بات پہ آپ کو 100% عرض کروں گا کہ گورنمنٹ کی سطح پر کوئی ہیومن ایرر تو ہو سکتی ہے، پلانڈ کو کسی نوعیت کی کوئی سازش نہیں ہوئی۔ آپ بہت سارے کام نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بعض اوقات نتائج آپ کی مرضی کے مطابق نہیں آتے، لیکن مجھے ایک بات انشور ہے کہ اس سردار عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ میں پچھلے 2 سے 3 سال میں جس طرح سے ہم نے تمام نامساعد حالات کے باوجود ایگریکلچر کو ٹیک اپ کیا اور کوشش کی کہ اپنی فی ایکڑ پیداوار بھی بڑھائی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کاشتکار کو اس کی پروڈکشن کی پیمنٹ بھی پراپرلی ٹائم پر ملے اور طے شدہ پیمنٹ ملے۔ آج اب اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں جو جسے مستاجری کہتے ہیں، جسے ٹھیکہ کہتے ہیں زمین کا، وہ بڑا ہے، کاشتکار کو حوصلہ ملا ہے پچھلے 2 سال میں۔ بازی میں تو گندم پیدا کرنے کے بعد کاشتکار دھکے کھایا کرتا تھا، پولیٹیکل لوگوں سے سفارشیں کرواتا تھا کہ اس کی کراپ سیل ہو جائے۔ اب جہاں تک سپورٹ پرائز کی بات ہے، دیکھیں آپ کو پتا ہے مڈل ایسٹ، پوری دنیا کووڈ کی وجہ سے جس طرح سے ایک دم اکانومیز ڈاؤن ہوئی، مہنگائی بڑی، پاکستان تو آلریڈی پہلے سے ایگزسٹنگ سسٹم میں بے پناہ مسائل کا شکار تھا، ہمارے ہاں بھی یہ انفلیشن ریٹ بڑھا اور مہنگائی سے عام آدمی متاثر ہوا۔ عمران خان صاحب بطور پرائم منسٹر اور ان کی تمام ان کے ونگز، ہماری جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہمیں درپیش ہے پاکستان کی اکانومی کو سٹرینتھن کرنے کے ساتھ ساتھ وہ عام آدمی کو اس مہنگائی سے نجات دلانا ہے۔ تکلیف وہاں ہوتی ہے جہاں حکمران بے خبر ہوں۔ اگر سپورٹ پرائز گندم کی ہم بڑھا دیتے ہیں، کھوکھر صاحب نے فرمایا کہ جی سید فخر امام صاحب کی بات نہیں مانی گئی، میں ان کی بات سے اس حد تک اختلاف کروں گا کہ کیبنٹ میں بہت ساری چیزیں ڈیسیجن سے یونینیمسلی ایک چیز پر رائے شماری ہوتی ہے، بحث مباحثہ ہوتا ہے، یہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے ہماری جماعت میں۔ اگر سپورٹ پرائز نہیں بڑھائی گئی تو اس کے پیچھے صرف ایک چیز کار فرما تھی کہ گندم کا ریٹ اگر ہم 2000 کر دیتے ہیں گندم کی سپورٹ پرائز، تو جو ابھی موجودہ ریٹ ہے جس کو ہم نے اب ڈاؤن کیا ہے، گندم امپورٹ کی ہے، جو ریٹ ایک دم اپ گیا تھا وہ ریٹ اب ڈاؤن ہوا ہے، تو ابھی سپورٹ پرائز تو نیکسٹ کراپ کے لیے ہوگی، اب بھی ریٹ بڑھ جائے گا، آٹے کا ریٹ بڑھے گا، عام آدمی پھر جیسے انہوں نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ روٹی عام آدمی کی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ اگر گندم کا سپورٹ پرائز ہم 2000 کر دیتے ہیں، سر آٹا مہنگا ہونے سے اور مہنگائی بڑھے گی اور مسائل بڑھیں گے اور تکلیف ہوگی۔ اس میں گورنمنٹ کا ٹارگٹ صرف عام آدمی کو اس کی مشکلات کو کم کرنا ہے، نہ کہ اس کی مشکلات کو بڑھانا۔ لیکن فی الحال تو ایسے لگتا ہے کہ چاہے چینی ہو یا گندم ہو، عام آدمی کی مشکل بڑھی رہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں، اور اس پہ ہم بات جاری رکھتے ہیں، لیکن ناظرین چھوٹا سا ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ایگری بزنس میں کہ حکومت کی جو زرعی پالیسی ہے وہ کس حد تک کامیاب ہے اور کون کون سی فصلوں کے نتائج
کیا آ رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ندیم قریشی صاحب جو حکومتی ایم پی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کارکردگی کا کوئی معیار ہے تو یہ ہے کہ فی ایکڑ جو ٹھیکہ ہے زمین کا، زرعی زمین کا، وہ بڑھ گیا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. خالد کھوکھر صاحب، آپ قریشی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں پنجاب میں جو زرعی زمین ہے اس کا جو ٹھیکہ ہے اگر کوئی لینا چاہتا ہے اس کو مستاجری پہ یا لیز پہ تو اس کو واقعی بڑھا ہے یا اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی مختلف ایریے ہیں اس میں. فرض کے رائس کے ایریے میں بڑھا ہے پچھلے سال، لیکن ابھی جو رائس کے ساتھ حشر ہو رہا ہے جی اب وہ ٹھیکہ کم ہو جائے گا. کاٹن کے ایریے میں جہاں پہ کپاس لگنی ہے وہاں کو ٹھیکے لینے والا کوئی نہیں ہے. یعنی کہ مختلف ساؤتھ پنجاب میں تو اب جو بہت بڑا رقبہ ہے کپاس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس کی کوئی زمین ٹھیکے والے نہیں، بالکل کوئی نہیں ہے. میں خود کاٹن گروور ہوں، کپاس کاشت کرنے والا ہوں. آپ کی کاٹن کیسی رہی؟ سر میں نے تو توبہ کر لی ہے کہ میں آئندہ کپاس نہیں لگاؤں گا. میں نے نہیں لگائیں گے. میں نے توبہ کہاں پہ کی ہے؟ CCRI میں چند دن پہلے ایک ایونٹ تھا، 300-400 لوگ تھے، تو وہاں جب میری اسپیچ تھی تو میں نے وہاں کھڑے کو توبہ کی تھی کہ میں آئندہ کپاس نہیں لگاؤں گا یہاں پہ. مطلب آپ نے اعلان کیا تھا؟ میں نے اوپن اعلان کیا جی. میں آج بھی آپ کے اس پلیٹ فارم پہ اعلان کرتا ہوں میں آئندہ کپاس کاشت نہیں کروں گا. نہیں کیوں؟ نہیں، اس کی وجہ میں آپ کو کپاس کو خیر اس کی ذمہ دار کوئی آج کا وقت نہیں ہے جی. پچھلے 20-25 سال سے کپاس کو جان بوجھ کے پیچھے دھکیلا جا رہا تھا. کون دھکیل رہا تھا؟ حکومت ہے. جو بھی حکومت تھی اس کی پالیسیوں کی وجہ سے، اس کی پالیسی کی وجہ سے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا، میں نے سر 92 میں کپاس کاشتکاری شروع کی تھی. 92 میں ہماری جو کاٹن پروڈکشن تھی وہ 1 کروڑ 28 لاکھ بیل تھی، انڈیا 1 کروڑ 10 تھا. ہماری کاٹن مل کا وزن 170 سے 180 کے جی تھا جو آج 150 کے جی. ہم نے کاٹن مل کا وزن بھی کم کر لیا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے. اور آج اب یہ دیکھیں کہ انڈیا پچھلے سال 4 کروڑ بیل اور ہماری پچھلے سال کوئی 80-85 لاکھ بیل تھی، اور اس دفعہ ہماری میکسیمم 60 لاکھ بیل پہ 55 لاکھ بیل پہ جائیں گے ہم. آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہم کہاں سے کہاں گئے ہیں. آج ہمارے حکمران اگر باہر جا کے بھیک مانگ رہے ہیں، کشکول اٹھا کے قرضہ لے رہے ہیں، تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم کپاس میں پیچھے چلے گئے. کیونکہ آپ کی 60% ایکسپورٹ جو ہے نا وہ کاٹن بیسڈ ہے. صحیح. کیونکہ آپ نے اس پہ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دنیا چلی گئی جدید ٹیکنالوجی کی طرف. صحیح. میں آج بھی اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ ہم اکیلی پیسٹیسائڈ سے کاٹن کراپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ناممکن ہے. ہم بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پیسٹیسائڈ 2 نمبر ہے، فلاں 2 نمبر ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں. جب پوری دنیا پیسٹیسائڈ کو چھوڑ کے جدید ٹیکنالوجی پہ چلی گئی ہے تو ہمارے پاس کوئی نہیں ایسی. ہمارے پاس دو طرح کی پیسٹیسائڈ ہے، ملٹی نیشنل اور نیشنل کمپنیز. 2 طرح کی ہے. یہاں ملٹی نیشنل بھی فیل ہوگی، نیشنل بھی فیل ہوگی. وجہ دنیا جدید ٹیکنالوجی کی طرف چلے گی. ہمارے پاس بول گارڈ 1 جو ہے وہ بیٹی جین چوری کا ہے. دنیا بول گارڈ 3-4 پہ چلی گئی ہے. لیکن ہم آج تک فیصلہ نہیں کر سکے آج کی تاریخ تک کہ کیا ہم نے وہ جین لینا ہے یا نہیں لینا. آج تک حکومتی لیول پہ اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوا. بلکہ چند روز پہلے یہ ناکامی کس کی ہے جی؟ ناکامی کس کی؟ پاکستان کی. نقصان پاکستان کا ہے. آپ ذمہ داری اس وقت کریں گے، اس حکومت ٹھہرائیں گے. حکومت کو ٹھہراؤں. اب موجودہ حکومت کی بات کریں؟ نہیں میں سابقہ حکومتوں کی یہاں اس میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا اس حکومت کو آئے ابھی 2 سال ہوئے، 2-2.5 سال ہو رہے ہیں. سابقہ حکومت پچھلے دیکھیں نا یہ انڈیا کاٹن کی وجہ سابقہ حکومتیں دیکھیں نا. انڈیا 2002 میں انڈیا نے لی تھی ٹیکنالوجی. انڈیا نے جی. میں اس میٹنگ میں شامل تھا. میاں شہباز شریف نے میٹنگ لی ایز چیف منسٹر 90 شارہ پہ. بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کو بلایا. وہاں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہمیں ٹیکنالوجی لینی چاہیے نہیں. سب نے کہا لینی چاہیے. تو میں نے کھڑے کو اس وقت بھی کہا تھا کہ سر آپ نے اس کے لیے UNO سے پرمیشن نہیں لینی. ہم لیں صحیح لیکن نہ لی گئی. دیکھیں مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کہ آج تک کیوں نہیں لی گئی کہ اس کے اندر کوئی انٹرنیشنل کو طاقتیں ہیں جو پاکستان کی کاٹن. کیونکہ اس وقت تو خیر انڈیا سب سے آگے نکل گیا کپاس میں. نمبر 1 پہ انڈیا چلا گیا، نمبر 2 پہ اب امریکہ ہے. پہلے نمبر 1 پہ امریکہ ہوا کرتا تھا. وہ اپنی کپاس میں ہم کوئی سازش ڈھونڈ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس سیڈ کو اگر ہم لیتے ہیں تو نہیں سیڈ نہیں لینی. نہیں سیڈ ہمارا یہیں پہ بننا ہے جی. یہ بھی ٹیکنالوجی لینے میں کیا پرابلم ہے؟ جین لینا ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے. پاکستان کو فائدہ ہی فائدہ ہے. جب تک ہم جدید ٹیکنالوجی پہ نہیں جائیں گے. اگر پوری دنیا چلی گئی ہے، میں آپ کو عرض کروں اب وائٹ فلائی دنیا کا ایشو نہیں ہے. دنیا اس پہ نیا کیمیکل نہیں لا رہی. ہمارے پاس وہی کیمیکل جو دنیا میں ہے اٹھا کے لاتے ہیں. کیونکہ دنیا باقی ممالک کا وہ مسئلہ نہیں ہے. وہ فرسٹ کی تو اس کی 2nd جنریشن 3rd جنریشن آتی ہے، وہ نہیں آ رہی. اس لیے ہمارے اس کیڑے میں قوت مدافعت پیدا ہو چکی ہے. آج ہم پیسٹیسائڈ سپرے نہیں کر رہے، اس کے اوپر پانی سپرے کر رہے ہیں. اس کا ہمیں فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ کاشتکار کا خرچہ. یہ کون سا طریقہ ہے کہ میں نے خود مین روڈ پہ کپاس لگائی ہوئی تھی.
سر آپ یقین کر لیں میں نے 24 سپرے کی ہے اس دفعہ میرے پیسٹیسائڈ کے پیسے واپس نہیں آ رہے مجھے جو لاس ہے. میں کپاس کا عاشق ہوں جی. صحیح عاشق تھے ابھی تو آپ نے کہا کہ میں نہیں لگاؤں گا. نہیں آپ نے چھوڑ دیا کپاس سے. آف کورس مجبوراً. وہ ایک ممبر مرا اس کا قبر میں حساب کتاب ہوا تو فرشتوں نے آخری سوال کیا کہ جنت میں جانا پسند کرو گے یا دوزخ میں. تو اس نے کہا صاحب جہاں 2 پیسے کا فائدہ ملے. دیکھیں جی ہم نے وہی جانا ہے جہاں 2 پیسے کا فائدہ ملے. اگر ہر دفعہ متواتر نقصان برداشت ایک حد ہوتی ہے. ہم بڑے جاگیردار تو ہیں نہیں, زمینیں ٹھیکے لے کے کاش کرتے ہیں, اپنے رقبے پہ تو باغ لگایا ہوا ہے. تو پھر کیا کریں, مجبوری ہے, ٹھیکہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے. اس وقت کپاس میں ہم پیچھے چلے گئے ہیں اور کپاس کو آگے لانے کے لیے پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں. پنجاب حکومت کا کیا قصور ہے؟ 2 دن پہلے ایک امپورٹنٹ ترین میٹنگ ہوئی ہے لاہور میں, بہت امپورٹنٹ میٹنگ, جس میں گورنر صاحب تھے, چیف منسٹر تھے, سید فخر امام تھے, سید حسین جانیہ, چیف سیکرٹری, باقی تمام سٹیک ہولڈر, اور پرائیویٹ سیکٹر سے انہوں نے اعجاز گوہر صاحب کو لیا ہوا تھا, فواد مختار صاحب کو لیا ہوا تھا, اسی طریقہ تیسرا فیصل افریدی صاحب جو ہائر کمپنی وہ آئے ہوئے تھے. لیکن بدقسم تھے اس میں کاٹن گروور کوئی نہیں تھا, کسی کاٹن گروور کو نہیں بلایا تھا. اس میں کپاس پہ بات ہونی تھی, سیڈ پہ بات ہونی تھی, لیکن کاٹن گروور کو نہیں بلایا. صحیح. اب خود دیکھیں جس شخص نے کپاس لگانی ہے, جس کو اسے اہم فیصلوں میں شریک نہیں کیا جاتا. نہیں, بالکل نہیں. ندیم کوشی صاحب یہ ہو رہا ہے, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ جو کاشتکار نمائندے ہیں وہ آپ کے ساتھ بہت اہم بات کر رہے ہیں کہ حکومت بہت سی چیزوں میں ڈیسیژن میکنگ میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پراپرلی ان کو خاص طور پہ کاشتکار کو تو شریک نہیں کر رہی؟ دیکھیں جس میٹنگ میں سید فخر امام صاحب موجود ہوں گے اور حسین جہانیہ گردیزی صاحب موجود ہوں اور چیف منسٹر سردار عثمان بزدار موجود ہوں, تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی کاٹن گروور ہیں اور بڑے بڑے سائنٹیفک گروورز ہیں تینوں کے تینوں لوگ. تو مجھے اب اس میٹنگ کی نوعیت کا نہیں پتا کہ اس میٹنگ کی نوعیت کیا تھی. میٹنگ ٹو میٹنگ چیزیں ویری کر رہی ہوتی ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کھوکھر صاحب کی اس بات سے میں بالکل ان کے ساتھ میں اتفاق کروں گا اور انڈورس کروں گا کہ جب تک ہماری کاٹن بوسٹ نہیں ہوگی, جب تک ہماری کاٹن کی پروڈکشن نہیں بڑھے گی, ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری اکانومی کی بیک بون تھی. اور آج بھی پچھلے 3-4 ماہ میں جس طرح سے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے بوسٹ کیا, یہ بھی ہم نیگیٹو چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں, ہمیں پازیٹیو اور مثبت چیزوں کو بھی بتانا چاہیے قوم کو, تاکہ لوگوں میں امید پیدا ہو کہ پاکستان کی پاور لوم انڈسٹری جو پچھلے 20-25 سال میں آلموسٹ ڈیڈ ہو گئی تھی, پچھلے 6-7 ماہ میں اس نے ایک دم فلرش کیا. آپ فیصل آباد میں, ملتان میں دیکھیں کہ پاور لومز کو ایک نئی جان ملی ہے. ہاں اگر یہ کاٹن انڈسٹری, کاٹن ہماری بہتر ہو جائے, ہماری کراپ بہتر ہو جائے, ہماری اس کی کوالٹی انٹرنیشنل معیار کے مطابق ہو جائے, تو ہم دنیا میں آج بھی لیڈ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو ایک عرض کر دوں, پاکستان کا ایک پولیٹیکل کلچر ہے یہاں, جو میں مطلب اس کو میں یہ ذاتی حیثیت میں ایک بات کر رہا ہوں, یہاں جو ڈیسیجن میکرز کی جو پلیسمنٹ ہوتی ہے وہ پاکستان کے پولیٹیکل گروپ بندی کے حساب سے ہوتی ہے. یہ میں نے تو پچھلے 20-25 سال میں پہلی بار دیکھا ہے کہ 2 ٹاپ کے کاٹن بیلٹ کے اور ساؤتھ پنجاب کے لوگ, بالخصوص ملتان اور خانیوال سے, وہ فیڈرل منسٹر بھی ہیں فوڈ کے, اور پروونشل منسٹر حسین جانیہ گردیزی صاحب بھی ساؤتھ پنجاب سے ہیں. تو بڑے عرصے کے بعد ہوا. عموماً ان بڑی ٹیکنیکل جو پلیسمنٹس تھی, یہاں پر بھی پولیٹیکل پوسٹنگ ہوا کرتی تھی کہ یہ کس طرح سے ہے. بعض اوقات تو ایسے ایگریکلچر منسٹر آئے کہ جن کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کاٹن کی کراپنگ کیسے ہوتی ہے, کلٹیویشن کیسے کہتے ہیں, ایگریکلچر کیسے کہتے ہیں. لیکن اب چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. میں آج بھی اس بات پر, لیکن ابھی خالد کھوکھر صاحب نے خود کہا کہ فیڈرل منسٹر سید فخر امام کی بات اور سفارشات کو مانا نہیں جا رہا. نہیں ایسا نہیں ہے, اور ان کی بات کو اہمیت نہیں جا رہی. میں عرض کر دوں فیصلوں میں کچھ اور لوگوں کی باتوں کو اہمیت دی جاتی ہے. رضوانی صاحب, ماضی کی نسبت جتنا پاکستان تحریک انصاف کی فیڈرل کابینٹ میں, پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز میں جتنی چیزیں اوپنلی ڈسکس ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. دیکھیں میں عام آدمی کا نمائندہ ہوں, میں ایک عام آدمی کا نمائندہ ہوں. میں چیزوں کو, میں حکومت کی آنکھیں اور کان ہوں, میں سنتا ہوں, آبزرو کرتا ہوں, تنقید برداشت کرتا ہوں, چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. جو گورنمنٹ کی سطح پر لیپسز ہو رہے تھے میری ان پر بھی نظر ہوتی ہے. ہم جو وہ جہاں پراپر فورم ہوتا ہے وہاں اس بات کو اٹھاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ سید فخر امام صاحب کی بات نہ مانی جائے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ لوگوں نے, جب آپ نے ایک نیشنل پالیسی بنانی ہے,
آپ نے ایک ریاست کے پاس جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ ایک گرپ ہے, وہ ریاست کی رسپانسبلٹی ہے. ابھی انہوں نے فرمایا کہ جی گورنمنٹ نے زبردستی لوگوں سے ویٹ پرچیز کر لی. سر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس فوڈ ریسورسز اس کے پاس ہونے چاہیے. لیکن اب کاشتکار کو, گندم کے کاشتکار کو اب بیج بھی تو چاہیے نا, جو اب اس وقت ظاہر ہے مہنگا بھی مل رہا ہے, جو کمپنیز بیچ رہی ہیں اور خود اس کے پاس اپنے پاس نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کے قرض کر دوں, یہ واقعی ایک ہمارے لیے ایک چیز ہے, اس پہ ایک گورنمنٹ کا پورا چیک اینڈ بیلنس ہے. ہماری زیرو ٹالرنس پالیسی, ہم نے کسی صورت بھی کاشتکار کی کوشش 100% کرنی ہے کہ کاشتکار کے جو ایکسپینڈیچر ہے وہ نہ بڑھیں. لیکن چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی رہیں جن کے حوالے سے ہماری باقاعدہ نہ حکمت عملی تھی نہ ہمارا ہوم ورک تھا. اب ایک چیز دی ہے, آپ دیکھیں گے ابھی کی بات کریں نا, ابھی جو گندم کے کاشتکار کے پاس اس کو مہنگا بیج خریدنا پڑ رہا ہے, دیکھیں اس پہ کیا میں عرض کروں, پاکستان میں سپورٹ پرائس تھی ویٹ کی 1400 سم تھنگ, جبکہ انٹرنیشنل ریٹ زیادہ تھے. جی جب ہم نے انٹرنیشنل امپورٹ کی ہے تو ریٹ نے مارکیٹ میں انکریز کرنا تھا. ہماری میں کھوکر صاحب کو قرض کر دوں, پنجاب گورنمنٹ کا جو ٹارگٹ تھا ویٹ پرچیزنگ کا, انہوں نے تو اسٹیپ کی بات کی, انہوں نے کہا کہ اس دفعہ گندم کاشتکار کو رکھنے ہی نہیں دی گئی. یہ اسٹیپ, یہ فیصلہ تو حکومت کا تھا نا, اس کے جو نتائج ہیں وہ کریں, اب دیکھ لیں اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں. میں نے آپ کو عرض کی کہ گورنمنٹ کی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فوڈ کے اپنے ذخائر جو ہے وہ اپنے پاس ہولڈ کرے. یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, یہ کسی گورنمنٹ کی, ہماری گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے. لیکن آپ اب دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ پہلی گورنمنٹ ہوگی جو اب پلان کرنے جا رہی ہے کہ ہم ویٹ کی پرچیز پالیسی کو ریویو کریں. اگر فوڈ ڈپارٹمنٹ پرچیز کر رہا ہے, پاسکو پرچیز کر رہی ہے, وہ کس لیے پرچیز کر رہی ہے؟ تاکہ ہمارے پاس وہ ہمارے پاس چیزیں سٹور ہوں. آپ کہہ رہے ہیں گندم کو پریکیور کریں, لیکن اس وقت تو گندم جو لگ رہی ہے اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سستے بیج کا میسر ہونا ہے, وہ اس وقت بہرحال نہیں ہے. اس کے اوپر بات جاری رکھتے ہیں ناظرین, لیکن ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں حکومت کی زرعی پالیسی, ان کے اقدامات اور اس کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہیں زراعت پر اور عام آدمی پر پڑ رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ندیم کوئی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ نہیں حکومت کی بڑی ترجیحات ہیں, حکومت بہت اسٹیپ لیے ہیں, کنسرن جو پروفیشنل لوگ بیسٹ اویلیبل جو لوگ میسر ہو سکتے تھے وہ زراعت کے ایشوز کو دیکھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی یہ ایشوز کا آنا اور بڑے پیمانے پر اس کے اثرات اس طریقے سے آئے ہیں اور اس کے نتائج اتنے اچھے نہیں مل رہے. خالد کھوکر صاحب, ذمہ داری کس کو ٹھہراتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ فرما رہے تھے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سٹور بھرے, جی فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرے, فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکیورٹی ہے, نمبر 2 پہ بارڈر سیکیورٹی ہے. جی لیکن فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جس کاشتکار نے لگائی ہے, جس نے 6 ماہ اس پہ خرچ کیے ہیں, سخت سردیوں کے راتوں میں پانی لگایا, کیا وہ اپنے کھانے کے لیے رکھ سکتا؟ اس کو 25 من کی اجازت دی جائے. یہ پالیسی بنانے والے کون تھے؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ ایک جو کاشتکار ایک ذمہ دار ہے, اس نے اپنے جو ملازم ان کو تنخواہ دینی ہے پورا سال, ہر ماہ وہ گندم دیتا ہے ان کو, پوری اکٹھی گندم نہیں دے سکتا کیونکہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہر سال ان کو, ہر ماہ ان کو گندم دی جاتی ہے. شادی خوشی غمی کے لیے وہ اپنے گھر گندم رکھتا ہے, ڈیرے داری کے لیے گندم رکھتا ہے, اور اگلے سال کے لیے بیج بھی رکھتا ہے. آپ کے پاس سرٹیفائڈ بیج کتنا ہوتا ہے؟ 30% 40%, باقی سارا وہ گھر کا بیج اٹھا کے استعمال کرتا ہے. اس کو نہ رکھنے دینا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی جو اس وقت انہوں نے جرم کیا ہے بہت بڑا, جس کی سزا آج پاکستان بھگت رہا ہے. آج اس وقت کاشتکار کو گندم کا بیج نہیں مل رہا, وہ بلیک میں پرچیز کر رہا ہے یا پھر کہیں جا کے آڑتی سے خرید کر کے وہ ڈال رہا ہے, اس طرح کا کام وہ کر رہا ہے. حالانکہ اگر اس کے گھر کا بیج ہو تو اس کو پتا ہوتا یہ فلاں ویرائٹی ہے میرے پاس, پتا ہوتا جو میں نے یہ کاشت کی ہوئی تھی, اس کو صاف کرتا کے لگا دیتا. آج وہ جو لگائے گا اس کو ویرائٹی کا بھی نہیں پتا. یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ظلم ہوا ہے کہ کاشتکار کو رکھنے کی, جس کی گندم ہے, جس نے لگائی ہے, اس کو رکھنے کی, گندم گھر رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. کم از کم اس کے پاس اتنا تو ہو کہ وہ بیج اپنا استعمال کر سکے. آج وہ بیج لگاتا. پھر ایک چیز اور ہے, اس میں کس کی ناکامی ہے؟ کیا کاشتکار کی ناکامی ہے؟ کاشتکار نے تو سیڈ کمپنیز تمام کو بیج 1400 اور 1450 میں دیا, میکسیمم اس کو 50 روپے پریمیم ملا. اچھا, اگر وہی آج 4000 4500 پہ بک رہا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ہے, کاشتکار ہے؟ حکومت کو یہ بات تسلیم کرنی چاہیے. اور ایک چیز اور ہے جی, میں یہ بات سیڈ کی کاشت ہونے سے 2 ماہ پہلے سے شور مچا رہا ہوں,
کیونکہ اسی حکومت میں سر پی ٹی آئی کی حکومت میں پچھلے سالوں میں بھی ہوا ایسا کہ پنجاب سیڈ کا ریٹ بڑھایا گیا گندم کا بلا وجہ، حالانکہ اس سے پچھلے سال وہی ریٹ تھا گندم کا، مہنگی گندم نہیں خریدی تھی. اس کے بعد کاٹن کا سیڈ کا یکدم ریٹ ڈبل کیا گیا، حالانکہ جہاں 7 لاکھ کاٹن کا بیج بنتا تھا وہاں پہ 7,000 بنا ہوا تھا بیگ، اور انہوں نے 5,000 سے اٹھا کے 13,500 روپے ریٹ کر دیا، جو ظلم کیا پرائیویٹ سیڈ کمپنیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا. اس وقت میں نے یہ آواز اٹھائی، میں نے پرائم منسٹر سے یہ بات پہنچائی، بلکہ پرائم منسٹر سے بات نہیں پہنچائی، جا کے خود بھی بات کی ان سے کہ یہ کچھ ہوا ہے، جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں ان باتوں سے وزیر زراعت تبدیل بھی ہوا، اس میں یہی وجہ تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کہا کہ دونوں ایگریکلچر گریجویٹ ہیں، حسین جانی گردیز صاحب بھی، سید فخر حسین جانی گردیز صاحب خیر ابھی آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام کرنے کی بہت زیادہ اہلیت رکھتے ہیں، بہت زیادہ اہلیت رکھتے ہیں وہ، اور کیونکہ اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، کورونا میں چلے گئے، کافی 1 ماہ وہاں گزار کے اب واپس آ گئے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ بہتری لائیں گے، لیکن اگر گورنمنٹ کی سپورٹ ہو، اگر جس طرح گندم کا ریٹ جب طے ہو رہا تھا تو پنجاب میں بھی ان کی بات نہیں مانی گئی، جو چیز اندر سے نکلی ہے ان کی بات نہیں مانی گئی. وفاق میں سید فخر امام، ندیم افضل چند، سرور خان، ان کی بات نہیں مانی گئی. یعنی یہ چند لوگ تھے جہاں پہ جو شور مچانے والے تھے، ان کی بات نہیں مانی گئی. وہاں پہ کن لوگوں کی بات مانی گئی ہے؟ جو الیکٹڈ نہیں ہیں وفاق میں، جو الیکٹ ہو کے نہیں آئے، عوام میں سے نہیں آئے وہ لوگ، اور دور دور تک ان کا ذرا سے تعلق نہیں ہے. سر دیکھیں، میں بار بار ایک چیز کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری پرائس انٹرنیشنل پرائس سے کم یہی رہ گئی تو عام آدمی کو یہ گندم 2500 روپے ملے گی. اگر ہماری انٹرنیشنل پرائس کے برابر آ جائے تو آپ یقین کر لیں کہ گندم سستی ملے گی عام آدمی کو، کیونکہ اس کی آپ کی گندم سمگل نہیں ہو سکے گی. میں ایک چیز خود چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے جی، میری اپنی ذاتی خواہش ہے کہ گندم کا ریٹ 1000 روپے سے اوپر ہی نہ ہو. میری یہ خواہش ہے، میری یہ وش ہے کہ تاکہ ہمارا عام غریب آدمی خرید سکے. تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ویسی ہونی چاہیے. اب انڈین نے اس وقت، کولی صاحب، انڈین کاشتکار کو اس وقت جو سپورٹ پرائس ہے وہ 1775 روپے ہے پاکستان روپیز میں، لیکن اس کی کاسٹ آف پروڈکشن 1/3 ہے ہم سے. حکومت سپورٹ کرتی ہے. دیکھیں نا، جہاں پہ 1.25 ارب کی آبادی ہے، انہوں نے 1.25 ارب کو فیس کرنا ہے، انہوں نے 1775 کیوں رکھی ہے؟ صرف اس لیے رکھی ہے کہ ان کی گندم سمگل نہ ہو، باہر نہ جائے. وہ کس کا فائدہ سوچ رہے ہیں؟ اپنی عوام کا فائدہ سوچ رہے ہیں. انہیں بھی اپنی عوام کا فائدہ سوچنا چاہیے. آج کیا ہے جی، اس وقت کیا ہو رہا ہے جی کہ آپ ڈالر دے رہے ہیں رشین کاشتکاروں کو، وہاں سے گندم منگوا رہے ہیں. اب 200 ارب وہاں تو خرچ کر رہے ہیں، جہاں اگر صرف 25 ارب روپے خرچ کرنا پڑتا ہے جی، وہاں 200 ارب خرچ کر، یہاں 25 ارب خرچ کرنا پڑتا ہے. اب فرق یہ ہے کہ رشین کاشتکاروں کو دے رہے ہیں ڈالر، اپنے کاشتکاروں کو ڈنڈے مار رہے ہیں. اگر کاشتکاروں نے کوئی احتجاج کر لیا ہے، اچھا اب احتجاج کرنا کیا ہے؟ سنت عمران خان ہے جی. اب یہ کون سا طریقہ ہے کہ اپنی ذات کی رانجھا دوسرے کے لیے کہہ دو؟ خود احتجاج کرو، ٹھیک ہے. اگر وہی ایک پاکستانی کاشتکار احتجاج کرے تو اس کو شیلنگ مارو، اس کو قتل کر دو، اس کو مار دو. جواب ہے آپ کے پاس؟ کاشتکاروں کے ساتھ ہوا لاہور میں اور چیزیں ہوئی، اس کو آپ کیسے؟ جمشید بھائی، میں عرض کروں آپ کو، کاشتکار ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے کاشتکار کو تکلیف پہنچائیں؟ ٹھوکر نیاز بیگ، میں آپ کو جی دیکھیں، اب ہم نے اگر ہم دونوں چیزوں کو، پہلو کو سامنے رکھیں گے تو ہم آسانی سے فیصلہ کر سکیں گے صورتحال کیا ہے. ایک ہم نے یہ عثمان بزدار صاحب کو یہ ایگریکلچر کی ہسٹری یاد رکھے گی کہ اس شخص نے گنے کے کاشتکار کے لیے کیا کیا. شوگر کین فیکٹری کنٹرول آرڈیننس 2020 دیا. یہ 1952 میں یہ ایکٹ بنا تھا شوگر کین کے فارمر کے حوالے سے، جس میں شوگر کین کی فیکٹریز کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ شوگر کین کے کاشتکار کے ساتھ جو چاہے کرے. شاید عام آدمی یہ نہ سمجھ سکے. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کیا کیا؟ اس آرڈیننس کو ریویو کیا، اور 14 اکتوبر کو گورنر پنجاب نے آئین کے آرٹیکل 128 کی کلاز 3 کے تحت اس کو ریویو کر کے ایک پالیسی بنا دی کہ کرشنگ سیزن میں گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ اس نے کس طرح سے فیکٹریز کو کرشنگ سیزن سٹارٹ کروانا ہے. وجہ کیا تھی کہ عام جب فارمر اپنی شوگر کین لے کر پہنچتا تھا فیکٹری کے باہر تو 2 ماہ اس کی کراپ ان لوڈ نہیں کرتے تھے. وجہ چونکہ وہ اس کا ویٹ کم ہو جایا کرتا تھا. 100% شوگر کین کو کرشنگ نہ کرنے کا بینیفٹ شوگر کین فیکٹریز کو ہوا کرتا تھا. گورنمنٹ نے فارمر کو انشور کیا کہ جی آپ کی کرشنگ پراپر ٹائم پہ ہوگی، اور اس سال وہ 10 نومبر رکھا گیا.
یہ بہت بڑا ریولیوشن ہے شوگر کین کے فارمر کے لیے. ہاں لیکن کئی فیکٹریاں کھل گئیں اور لیکن ان کے پاس گنا نہیں تھا. گنا نہیں تھا. اچھا وہ کیا کرتے تھے, وہ شوگر کین کو اپنی مرضی سے انلوڈ کروایا کرتے تھے. اس میں شوگر کا جو کانٹینٹ تھا وہ بڑھ جاتا تھا لیکن ویٹ کم ہو جاتا تھا. جو فارمر 100 من گنا لے کر جاتا تھا وہ 80 من رہ جاتا تھا. اس کو پیسے نہیں ملتے تھے, پیمنٹ ہوتی تھی سی پی آر کے تھرو. گورنمنٹ آف پنجاب نے کیا کیا, انشور کروایا اس آرڈیننس کے تھرو شوگر کین فیکٹریز کو کہ آپ تھرو بینک پیمنٹ کریں گے اور جو سپورٹ پرائز گورنمنٹ نے طے کیا اس کے مطابق. تو کچھ دوستوں نے لیڈ کروایا شوگر کین فیکٹریز کی آڑ میں, وہ فارمر بنے, انہوں نے جا کے وہاں احتجاج کیا. اور جب گورنمنٹ نے ان سے نیگوشیٹ کیا, راجہ بشارہ صاحب خود آئے, ان سے نیگوشیٹ کیا, بات کی, تو ساری چیزوں میں سب سے اہم چیز کیا تھی کہ جی شوگر کین آرڈیننس واپس لیا جائے. میں سمجھتا ہوں ہم نے اگر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں اپنے فارمر کو مضبوط کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی میں پاکستان کے فارمر کو سپورٹ کرنا, اسٹرینتھن کرنا, پاکستان کی ایگریکلچر کو بوسٹ کرنا سب سے اہم ہے. لیکن آپ ہی کے منسٹرز کی بات نہیں سنی جا رہی. خود جو خالد کھوکھر صاحب ہیں کم از کم وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں خالد کھوکھر صاحب اور ان کے فیصلے اور ان کی سفارشات کو اتنی اہمیت دینی جاتی جتنے اور لوگوں کو. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا جی, ایک منسٹر کو چھوڑیں. 30 اپریل 2019 کو فیڈرل جو ہماری پارلیمنٹ ہے, قومی اسمبلی, اس نے متفقہ قرارداد پاس کی کہ کپاس کی سپورٹ پرائس دی جائے اور جو باہر سے کپاس آ رہا ہے وہ اس پہ ڈیوٹی لگائی جائے, ڈیوٹی فری آ رہی تھی. تو اس میں جو ہماری سپریم ہے پارلیمنٹ, جس کو ہم سپریم کہتے ہیں اور سپریم ہے, وہ ہار گئی اور رزاق داؤد جیت گیا. میں اس سے بڑا اور کوئی ثبوت نہیں ہوئی. میں میٹنگ میں شامل ہوں, میٹنگ ہو رہی تھی, یہ جا کے لاگو ہونا تھا. ایکچولی ڈیوٹی لگنی تھی 1 جون سے, سوری 1 جولائی سے ڈیوٹی لگنی تھی, اور 26 جون کو میٹنگ ہو رہی تھی. میٹنگ میں یہ ہوا کہ اس وقت اس پہ سوال کیا گیا رزاق داؤد پہ کہ اس پہ ڈیوٹی کیوں نہیں لگائی گئی, آپ نے اس پہ کیوں نہیں اس کا کیا. تو اس نے کہا نہیں جی نہیں, وہ 1 جولائی سے آٹومیٹک لگنا, ہم نے اس لیے نہیں کیا. حالانکہ 2-3 مہینے کا وقفہ ہو گیا. اس نے کسی کو نہیں بتایا. وہاں سے اٹھا, ای سی کی میٹنگ تھی, میٹنگ میں ایجنڈا نہیں تھا, وہ سمری لے کے گیا اور اس نے ڈیوٹی فری کو ایکسٹینڈ کروا دیا, آگے پیریڈ کو ایکسٹینڈ کروا دیا. وہاں نہیں بتایا, اتنی بڑی میٹنگ ہے جس میں سارے لوگ تھے, کافی منسٹر تھے, ایم این اے تھے, اس میں کافی لوگ تھے. اس نے کسی کو اعتماد میں لیا. وہاں کہہ کے 1 جولائی کو لگ جانی ہے. اب خود اندازہ کر لیں کہ پارلیمنٹ کہاں گئی اور رزاق داؤد کہاں گیا. اب یہ حکومت میں ہو رہا ہے جی, کچھ انڈیویجولز. میں معذرت کے ساتھ قریش کے ساتھ کہوں گا, دیکھیں آپ کی جو انفارمیشن ہے میں نہ اس کو چیلنج کروں گا نہ اس کو انڈورس کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ نیشنل پالیسی بنانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر قومی پالیسی بناتے ہیں. وہاں کچھ چیزیں ایک شخص کی, تمام کی چیزیں ایک شخص کی پسند کی نہیں ہو سکتی. میں عمران خان صاحب کی اس بات کا 100% قائل ہوں کہ وہ ڈیبیٹ پر یقین رکھتے ہیں, بحث مباحثے پر یقین رکھتے ہیں اور ڈیموکریٹک مزاج کا شخص ہے. بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی یو ٹرن لیا. میں وہاں سمجھتا ہوں کہ جب ان کو کوئی چیز دلیل سے ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو وہ ریویو کرتے ہیں چیزوں کو, اور ریویو کرنا ہی بہتر ہوتا ہے. میں آج آخری ایک جملہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کی, خاص وفاقی حکومت کی اور صوبائی حکومت کی زراعت میں کارکردگی کو آپ کیسے قرار دیتے ہیں؟ صرف ایک جملے میں بتائیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں بہت سارا کام کرنا ہے. میں آج بھی اس بات کا قائل ہوں کہ جو کارکردگی ہماری ہونی چاہیے تھی, میں ذاتی حیثیت میں آج بھی اس بات کا قائل ہوں ہمیں بہت سارا کام کرنا ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف اپنی ایگریکلچر کو بوسٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی, ہم یہ انٹرنیشنل مانیٹرنگ اداروں کے قرض کے چنگل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس صرف ایک ہی ذریعہ ہے, وہ ہے ہماری ایگریکلچر کی ترقی, ہمارے کاشتکار کی مضبوطی. گورنمنٹ جن لائنز پر چل رہی ہے, جملہ بتائیں. میں نے کہا حکومت کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہوں جی. مطمئن میں مطمئن ہوں. آپ کو اس کے علاوہ تو دوسرا رائے ہم توقع ہی نہیں کر رہے تھے شاید. خالد کھوکھر صاحب, آپ حکومتی میٹنگز میں اور چیزوں میں بھی کافی ان رہتے ہیں. آخری بات, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومت کی کارکردگی زراعت کے شعبے میں کیسی ہے؟ دیکھیں میں اس میں عرض کروں کہ اس وقت تک ہم کوئی بھی ایسا سٹیپ نہیں لے سکے, اور میں امید کر سکتے ہیں ہم. میں عمران خان صاحب سے ملا ہوں, وزار صاحب سے ملا ہوں, میں نے ان کو بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ جب تک ہم 2-3 چیزیں نہیں کریں گے اس وقت تک ممکن نہیں ہے.
ہمارا جو بیسک ہے سب سے بڑا ہماری پیداواری صلاحیت بہت کم ہے. جب تک ہم بیج بہتر نہیں لائیں گے تمام میں. اب آج آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا میز کا سیڈ باہر سے آ رہا ہے, ہمارا رائس کا ہائیبریڈ سیڈ سارا باہر سے آ رہا ہے, ہمارا ویجیٹیبل کا سیڈ کا تقریباً 95% باہر سے آ رہا ہے, ہماری دالیں ہم ساری امپورٹ کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آج ٹیکسٹائل سیکٹر کو بوسٹ دے کے یہ سمجھ لیں کہ ہم نے ترقی کر لی ہے اکیلے, اچھا بھائی جتنی آپ اس کو بوسٹ دیں گے اتنی زیادہ آپ باہر سے, آپ کاٹن بھی باہر سے امپورٹ کریں, آپ زر مبادلہ بھی خرچ کر رہے ہیں. چاہیے یہ ٹیکسٹائل کو بھی بہت بوسٹ دینا چاہیے, اس سے بھی زیادہ دینا چاہیے. اس کے لیے میں کہوں گا کہ اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے, لیکن زراعت کے لیے بھی کچھ کرنا. اب پاکستان میں اس وقت واحد سیکٹر ہے جو یہ کووڈ-19 میں جو سبسڈی اناؤنس کی گئی تمام سیکٹر کے لیے, جس سیکٹر کو نہیں ملی اس وقت تک 8-9 مہینے میں, وہ واحد زراعت ہے. بہت شکریہ خالد کھوکھر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ندیم کوئی صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے. اور ناظرین, اہم بات یہ ہے کہ زراعت کے شعبے میں اور زرعی کاروبار کو اگر ترقی دینی ہے, اس سلسلے میں ابھی حکومت کو بہت کچھ کرنا باقی ہے حکومت کی طرف سے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.